وقد قال الله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ معزز سامعین کرام، میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر دین و آخرت، رشد و ہدایت کے سلسلے میں کلام کروں گا، لیکن عرض کروں گا کہ انداز بیاں اگرچہ بہت خوب نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بزرگوں اور دوستوں، کہنا ہمارا کام ہے، دعوت تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے، پیغام حق سنانا ہمارا فریضہ ہے، بھلائی کی راہ دکھانا اور برائی کے راستے سے بچانا اور بندگان خدا کو صحیح راستے پہ گامزن رہنے کی تلقین کرنا ہم پہ لازمی اور ضروری ہے، لیکن دلوں کو پھیرنا، ہدایت سے سرفراز کرنا اللہ رب العزت کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ جس کو چاہے ہدایت سے سرفراز کر دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، اس کا کام ہدایت دینا ہے۔ لیس علیک ھدیٰ ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ان آیات کے نزول کے ساتھ اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ بغیر صورت دعوت تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہیں، کیونکہ یہی آپ کی رسالت و نبوت کا فریضہ ہے، یہی آپ کا مشن ہے، اور آپ کے بعد آپ کی امت کو بھی یہی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ قیامت تک اس دعوت مشن کو جاری رکھنا ہے، اس کی تحریک کو قائم رکھنا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ بزرگوں اور دوستوں، غور کیجئے، دعوت تبلیغ میں کوتاہی اور دعوت حق میں سستی کرنے پر نبی امی رسول عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے موخدہ ہو سکتا ہے، جب جواب طلب کیا جا سکتا ہے، حالانکہ ایک نبی برحق رسول مرسل کسی بھی حالات میں کسی صورت میں اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کس شمار و قطار میں ہو سکتے ہیں؟ ہم سے تو کوتاہیاں برائیاں سب ہو رہی ہے، خاص کر ہم نے دعوت تبلیغ کے کام کو ترک کر دیا ہے، اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتے۔ تاریخ بتاتی ہے، مسلمانوں کے حالات بتاتے ہیں، جب تک دعوت تبلیغ کا قافلہ گامزن رہا، مسلمانوں کے سروں پر رحمت و نصرت کا بادل چھایا رہا، ان کے سروں پر اقبال مندی کا ستارہ چمکتا رہا۔ گویا کہ دعوت تبلیغ کے جاری رہنے میں ہی ہماری کامیابی اور کامرانی اور نسل انسانی کی سربلندی و سرفرازی ہے، اور انسانیت کی نجات و مغفرت اس میں پوشیدہ ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم خود راستے بھٹکے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، شریعت کے باغی ہیں، تو ہم دوسروں کو کس طرح راہ پر لا سکتے ہیں؟ دیکھیے کتنا عظیم مقصد دیا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام کا منصب عطا کیا گیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنیں۔ جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت اسی لیے ہوئی تھی، جب ہماری ذمہ داریاں عظیم ہو تو کوتاہیوں پر مواخذہ بھی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو جاننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔